باب ہفتم ترتیب۔ بچپن سے ایک بات میں اور آپ سنتے آئے ہیں کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو آرگنائزڈ رہتے ہیں، جن کے کام اور چیزیں ترتیب سے ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں ڈسپلن ہوتا ہے۔ عموماً یہ بات امی صبح اٹھتے وقت کہتی ہیں۔ اب تو میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں، لیکن ایک زمانے میں دیر سے اٹھا کرتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ امی روز صبح کیوں میرے سر پر ایک ہی تقریر دہراتی ہیں۔ امی ہمت ہار کیوں نہیں جاتی؟ جب میں نے صبح خیزی کی عادت ڈالی تو اندازہ ہوا کہ ماں باپ ہار کیوں نہیں مانتے۔ ان کو امید ہوتی ہے کہ ایک دن اولاد کو ان کی بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن خیر، صبح خیزی پہ میں آخر میں آؤں گی۔ ابھی بات ہو جائے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی، جو کہ صرف آرگنائزڈ لوگوں کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ آرگنائزڈ انسان کیسا ہوتا ہے؟ میری ایک نیچر ہے۔ ان کے فیس بک پہ ایک دفعہ دیکھا کہ ان کے بچپن کے ایک کلاس فیلو نے لکھا تھا، جب ہم کلاس 3 میں تھے تو یہ خاتون اسکول کے پیریڈس کی ترتیب سے کتابیں اور کاپیاں بیگ میں سیٹ کر کے لاتی تھیں۔ جیسے ہی اگلے پیریڈ کی بیل بجتی یہ بیگ میں ہاتھ ڈالتی اور دیکھے بغیر اگلی کتاب نکال لیتی۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ کیسے وہ یونیورسٹی کی بہترین ٹیچرز میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے ہی خود کو اور اپنے کاموں کو آرگنائز رکھتی تھی۔ میرے جیسے لوگ بچپن سے ایسے نہیں ہوتے تو کیا ہوا؟ ہم جب بری باتیں بڑے ہو کے سیکھتے ہیں تو اچھی باتیں کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آج سے کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ فوجیوں کی طرح سخت نظم و ضبط کی پابندی کریں، لیکن تھوڑا بہت خود میں ڈسپلن اور سلیقہ پیدا کریں۔ صفائی کے بعد یہی سگر لڑکیاں یعنی ہوم گرل کی سب سے بڑی خوبی صفائی کے بعد یہی سگر لڑکی یعنی ہوم گرل کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آپ نے اپنا گھر ڈی کلٹر کر لیا ہے، صدقہ کرنے والا سامان بھی الگ کر لیا ہے، پھینکنے والا سامان پھینک دیا ہے، امی سے ڈانٹ یا شاباش میں سے کوئی ایک بھی وصول کر لی۔ امی کے موڈ پہ منحصر ہے کہ کیا ملتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ آپ کے پاس جو مال غنیمت بچا ہے اسے واپس کیسے رکھنا ہے، بے ترتیبی سے یا ترتیب سے؟ یہ ترتیب ہوتی کیا ہے؟ ذرا دیر کو سوچیں، کوئی آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے؟ یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز آپ دیکھتے ہیں، کبھی ان کے آفس جا کے دیکھیں تو کیا چیز سب سے پہلے نظر آئے گی؟ ان میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں۔ ایک جیسے کاموں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کمرہ آرگنائز کرتے وقت بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ میں الماری کو آرگنائز کرنے کا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے سارے مال و متاع کے الگ الگ ڈھیر لگاتی ہوں۔ ایک جیسی چیزوں کو گروہوں میں تقسیم کر لیتی ہوں۔ فینسی کپڑے الگ، روزمرہ کے کپڑے الگ، اور اچھے والے کپڑے جو استری کر کے ہینگر پہ ٹانگنے ہوتے ہیں، جو مہمانوں کی آمد کا شور سنتے ہی بھاگ کے باتھ روم جا کے بدلنے ہوتے ہیں، ہاں وہی والے، وہ الگ کر لیتی ہوں۔ 2 سے 3 ایسے اچھے جوڑے ہر وقت ہینگر پہ ہونے چاہیے۔ الماری کے خانوں میں جہاں تہہ کر کے کپڑے رکھنے ہوتے ہیں وہاں میں کپڑوں کو کوہ ہمالیہ نہیں کھڑا کرتی۔ ایک وقت میں ایک قطار میں 4 جوڑوں سے زیادہ نہیں رکھنے چاہیے۔ کیا کہا؟ آپ کے گھر میں جگہ کم ہے اور الماریاں چھوٹی ہیں اور آپ کو اتنی سی جگہ پہ سب کچھ ٹھونسنا ہوتا ہے، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو اتنے کپڑے چاہیے؟ خود کو کپڑوں اور مادی چیزوں کے بوجھ سے ہلکا کرنا سیکھیں۔ آپ کو اتنے کپڑے نہیں چاہیے، آپ کو اتنے جوتے نہیں چاہیے۔ ان کو نکالیں گی تو اور آئیں گے۔ آپ خود کو اتنا ہلکا محسوس کریں گی ان کو نکال کے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بیک پیک ٹیسٹ یاد رکھیں، صرف وہی سامان رکھیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو نکالیں گے تو اللہ اور دے گا۔ اکثر ہمارے پاس وہ کپڑے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتے، لیکن ہم صرف اپنی تنگ دلی کے باعث ان کو خود سے علیحدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ میں بہت ناصحانہ موڈ نہیں اختیار کرنا چاہتی، لیکن یہ کپڑوں کے ڈھیر ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ نکالے ہوئے کپڑے آئیں گے۔ وہ شرٹ جو ہماری کوئی کزن استعمال کر لے، ماسی کی بیٹی استعمال کر لے، وہ کام آئے گی، کیونکہ باقی رہ جانے والی صرف نیکیاں ہوتی ہیں۔ کپڑے عطیہ کرنا سیکھیں تاکہ اگلے جہان کے لیے نیکیاں جمع ہوں۔ اب مختلف خانوں میں آپ نے جمع کے طے شدہ کپڑے رکھ لیے ہیں، گڈ۔ الماری کے ایک خانے کو آدھی خالی چھوڑیں، اس میں کچھ نہ رکھیں۔ جب آپ باقی پورا ہفتہ جلدی میں الماری کا پٹ کھولیں گے، اندر عادتاً کوئی چیز پھینکیں گی، اور ہم سب یہی کرتے ہیں، تو اس چیز کے لیے ایک آدھا خالی خانہ ہونا چاہیے۔ روز روز الماریاں سیٹ نہیں ہوتی بھائی، صاف بات ہے۔ اس لیے ہفتے کے ہفتے صرف اسے آدھے خانے کو سیٹ کر لیا جائے تو الماری سیٹ ہی لگتی ہے۔ الماری کے سب سے نچلے خانے میں چیزیں یوں ہی نہیں پھینکنی چاہیے۔ سب سے اوپری خانے میں بھی ہاتھ نہیں جایا کرتا۔ عموماً اس میں بھی آپ نے چیزیں یوں ہی نہیں ڈال دینی، کیونکہ نکالیں گے کیسے؟ آرگنائز لڑکی ہمیشہ آگے کا سوچتی ہے۔ آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہے، ٹوکری یا ڈبہ، سب سے نچلے خانے میں عموماً جوتے رکھے جاتے ہیں، اور جوتوں کو ہمیشہ ڈبے میں رکھنا چاہیے۔ میں یہ کرتی ہوں کہ چند ایک کارٹن لیتی ہوں، ان پہ 15 روپے کے گفٹ پیپر شیٹ چڑھاتی ہوں، لیکن اس کا رنگ اپنے کمرے کے ڈیکور کے حساب سے رکھتی ہوں۔ اب ان ڈبوں میں سارے جوتے سیٹ کر کے انہیں نچلے خانے میں گھسا دیتی ہوں۔
ڈھکن بند کر دیتی ہوں۔ اب دیکھنے میں یہ بہت نفیس لگتا ہے۔ ایک الماری میں جتنے ڈبوں یا ٹوکریوں پہ شیٹ چڑھاتی ہوں ان کا رنگ یا تھیم ایک ہی رکھتی ہوں تاکہ اچھی لگے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہر رنگ کے گفٹ شیٹ چڑھا لی اور نو بلائی خانوں میں ٹوکریاں رکھتی ہوں۔ الماری کے رنگ کے قریب قریب بھورے یا سنہری رنگ کی اچھی ٹوکریاں مل جاتی ہیں اتوار بازار سے، نہ ملیں تو کوئی عام سی ٹوکری لے کر اوپر کپڑا چڑھا دیں۔ اس کا رنگ اور پرنٹ گفٹ پیپر شیٹ کے قریب ہی رکھتی ہوں۔ ان ٹوکریوں میں بھی کپڑے یا جرابیں وغیرہ تہہ کر کے رکھتی ہوں۔ ضرورت پڑنے میں پوری ٹوکری کھینچی، بیڈ پہ رکھی، مطلوبہ چیز نکالی اور ٹوکری واپس اوپر رکھ دی۔ اگر الماری میں جگہ کم ہے تو آپ کا کارٹن کے اوپر شیٹ چڑھا کے اسے الماری کے اوپر رکھ سکتے ہیں، مگر اس کارٹن کا ڈھکن بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ بند رہے۔ عموماً الیکٹریکل اپلائنسز کے بڑے کارٹن اس کام کے لیے بہترین رہتے ہیں۔ ان میں ایسی چیزیں رکھیں جو بار بار نہ نکالنے پڑے۔ الماری کے اوپر وہ نظر بھی آتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں۔ الماری کے علاوہ کیا روز روز سیٹ نہیں ہوتا۔ ڈریسنگ یا سائڈ ٹیبل کے دراز، ایک دفعہ کھول کے کوئی چیز تلاش کرو تو پورا دراز زلزلے کے بعد والے مناظر پیش کرتا ہے۔ ہر شے ہل جاتی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ڈیوائیڈر بنا کے دراز میں رکھنا۔ یہ ڈیوائیڈر آپ کسی کارٹن کے گتے کے بنا سکتے ہیں۔ خاکی رنگ کو رنگ کرنا بھی ضروری نہیں کیونکہ دراز اندر سے خاکی ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک جیسی چیزیں ایک دراز میں رکھنی ہے، جیسے میرا ایک ٹولز کا دراز ہے جس میں کینچیاں، پیچ کس جیسے اوزار ہوتے ہیں۔ ایک بیوٹی پروڈکٹس کا دراز ہے، ایک سلائی کے سامان کا، نلکیوں دھاگوں وغیرہ کا دراز، ایک اسٹیشنری کا۔ یوں میں اپنے سامان کے لحاظ سے ڈیوائیڈرز بناتی ہوں۔ دراز کے سائز کا گتا لیا، اس پہ گتے کی دیواریں بنا کے وائٹ گلو سے چپکا لیں۔ وائٹ گلو سے صرف ٹوٹے دل نہیں جڑتے، باقی ہر چیز جڑ جاتی ہے۔ آپ نے بس ڈیوائیڈر کی چار دیواری نہیں بنانی تاکہ وہ آسانی سے دراز کے اندر ڈال دیے جائیں، ورنہ تنگ ہو جاتا ہے اور پھنس کے آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ اس کے خانوں میں چیزیں سیٹ کر دیں گے تو ہر دفعہ دراز کھولنے بند کرنے پہ ایک تو چیزیں صاف نظر آئیں گی، دوسرا پورا مہینہ آپ کو دراز جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، لیکن ایک بات، آپ نے اپنے ڈیوائیڈرز کا ایک خانہ خالی رکھنا ہے، بالکل خالی۔ کیوں بھلا؟ بتایا تھا نا، ہم سب جلدی میں کوئی چیز دراز کھول کے پھینکتے ہیں نا، ہم سب ہمیشہ ہی جلدی میں ہوتے ہیں۔ سو ان چیزوں کو باقی چیزوں کے اوپر ڈھیر کر دیا تو ساری ترتیب گئی خاک میں۔ سو ان لاوارث چیزوں کو بھی ایک جگہ چاہیے۔ لاوارث سے یاد آیا، آپ نے کبھی بھی کسی بھی میز پہ کوئی چیز لاوارث نہیں چھوڑنی۔ لاوارث کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے اماں ابا اس کے رہنے کے لیے گھر نہیں چھوڑتے، وہ ادھر سے ادھر بے گھر لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ مثلاً ڈریسنگ ٹیبل پہ جو دنیا جہان کا میک اپ، پرفیوم آپ نے سجائے ہیں، ان کو آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹ میز پہ نہیں رکھنا، ہمیشہ کسی باکس یا ٹوکری یا کنٹینر میں رکھنا ہے۔ ایک تو اس طرح ٹوکری یا کنٹینر اٹھا کے نیچے سے ٹیبل صاف کرنا آسان ہوتا ہے، دوسرا ہر جگہ گند بکھرا نہیں نظر آتا۔ آپ نے ڈریسنگ ٹیبل کے چوڑائی کے لحاظ سے اس پہ 2 یا 3 پیارے سے کنٹینر رکھنے ہیں۔ اسٹیل کے چوکور ٹوکریاں بھی بازار سے ملتی ہیں، نہیں تو کارٹن کو گفٹ ریپ پر چڑھا کر پیارا بنا لینے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ جو وقت آپ نے انسٹاگرام پہ دوسروں کی تصویریں دیکھتے ہوئے ضائع کرنا ہے وہ اپنی میزوں کے کنٹینر بنانے میں لگا لیں۔ ان کنٹینر کے ڈھکن ہونا ضروری نہیں کیونکہ یہ چیزیں بار بار نکالنی پڑتی ہیں۔ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ بھی آپ نے صرف وہی کنٹینر رکھنا ہے جو دیکھنے میں پیارے ہوں۔ ان کی دیواروں کو کاٹ کے اپنا آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی سائڈ ٹیبل پہ چھوٹا سا باکس رکھتی ہوں اور اس میں اپنی ملٹی وٹامن وغیرہ کی شیشیاں رکھ دیتی ہوں، ساتھ ہی ہینڈ فریز اور چارجرز رول کر کے ان میں ڈال دیتی ہوں۔ یہ میری سائڈ ٹیبل بہت نیٹ اور صاف ستھری لگتی ہے۔ ہوم گرل کا پرس کیسا ہونا چاہیے؟ باہر سے جیسا بھی ہو، جس بھی برانڈ کا ہو، جتنی بھی قیمت ہو، اس کے اندر ایک ڈیوائیڈر ضرور ہونا چاہیے۔ پرس کے ڈیوائیڈر بازار سے بھی ملتے ہیں اور آپ خود بھی بنا سکتی ہیں۔ صرف ایک ہلکے رنگ کا کپڑا لیں اور اس میں الاسٹک پرو لیں، جیسے برش بیگز ہوتے ہیں، فاصلے پہ الاسٹک لگا ہوتا ہے۔ ہر چیز آپ الگ الاسٹک میں ارا سکتے ہیں تو وہ بیگ میں گم نہیں ہو جائے گا۔ اس کپڑے کو گولائی میں سی لیں اور اس میں 1-2 خانے بھی بنا لیں۔ بیگ کی صفائی کرنی ہو تو پورا ڈیوائیڈر نکالا، صاف کیا اور اندر ڈال دیا۔ بیگ تبدیل کرنا ہو تو سو بسم اللہ، سارے کا سارا ڈیوائیڈر دوسرے بیگ میں منتقل کر لیا۔ اور پرس ایسا لیا کریں جس کے اندر بہت سے خانے ہوں۔ ہماری چابیاں جو ہمارے گھروں میں داخل کرتی ہیں، عموماً ان کے لیے ہمارے گھروں میں کوئی جگہ مختص نہیں ہوتی۔ بازار سے ایسے فریم ملتے ہیں جن کے اندر چابیوں کے ہک لگے ہوتے ہیں، آگے سے فریم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسے فریمز کو گھر کے داخلی راہداری میں اندر کی طرف لگانا چاہیے تاکہ آپ گھر آتے ساتھ ہی فریم کا دروازہ کھول کے اندر چابی لٹکائیں اور نکلتے وقت وہیں سے چابی نکالیں۔ اگر ایسا فریم نہ ملے تو چابیوں کے لیے ایک دیوار پہ قطار میں کیل یا ہک لگا لیں، یوں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اسٹڈی ٹیبل پہ، ہے نا آپ کی
اگر نہیں ہے تو میری یہ کتاب اس وقت چھوڑ دیں، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے سخت خفا رہتی ہوں جن کے گھر میں کوئی اسٹڈی ٹیبل نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی، آپ کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ دوسری کتابیں چھوڑ دیں، صرف قرآن اور تفاسیر پڑھنے کے لیے ہی ایک اسٹڈی ٹیبل رکھ لیں، تاکہ روز سامنے ریل دیکھ کے خیال آئے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ جن گھروں میں روز قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستانوں جیسے ہوتے ہیں، وہاں دل مردہ اور روحیں بے قرار رہتی ہیں، وہ اپنے اپنے پنجروں میں قید رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اب وہ کچھ بھی کر لیں ان کو نجات نہیں ملے گی۔ اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ مسئلے وہاں بھی ہوں گے لیکن وہاں جو خیر و برکت ہوتی ہے نا، وہ ان گھروں والوں کے مسئلوں سے نکلنے کی راہ دکھاتی ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچائیں، قرآن کے لیے جگہ مخصوص کریں۔ اسی طرح کتابیں پڑھنے کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے، کھڑکی کے ساتھ کاؤچ ہو بھلے۔ اب بات کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، مثلاً دراز میں جرابیں رکھنے کا طریقہ۔ آپس میں گرہ لگانا ہرگز نہیں۔ میری امی ہمیشہ جرابوں کی گرہ لگاتی ہیں، مگر وہ اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے جتنا ان کو تہہ کرنا ہے۔ آپ نے جرابیں تہہ کرنا سیکھنا ہے، اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ مارتھا اسٹیورٹ کی کوئی ویڈیو دیکھ لیں اور جرابیں تہہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ میں تصویر کی مدد سے یہاں بھی وہ طریقہ بتا سکتی تھی لیکن نہیں بتا رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مارتھا اسٹیورٹ کو ایک بار دیکھیں۔ آپ اس قسم کے ولاگز اور بلاگز دیکھا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے، پھر یقیناً آپ مجھ سے بہتر ہوم گرل بن جائیں گی۔ آرگنائزنگ کا ایک اور اصول ہے ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ رکھنا۔ کچن کیبنٹ آرگنائز کرتے وقت میں بیکنگ آئٹمز ایک ساتھ رکھتی ہوں، ہانڈیوں والے دیسی مسالے ایک ساتھ، چائنیز کھانے والے مسالے ایک ساتھ، ساسز ایک کنٹینر میں، اور چائنیز نمک کی جگہ الگ ہے میری کچن میں، وہ ہے ڈسٹ بن۔ آپ کے گھر میں اگر چائنیز نمک ہے تو پلیز اس کو اٹھا کے ابھی اس ڈسٹ بن میں پھینک دیں، یہ صحت اور ہڈیوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس کو آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ الماریاں اور دراز وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد ایک اور چیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے فرنیچر کی جگہ ہر کچھ ماہ بعد بدلنا ویسے ہی بہت ضروری ہے۔ اس کا اصول یاد رکھیں کہ کونے ہمیشہ خالی رکھیں، کمرے کی میزوں کے، کیبنٹ کے، الماریوں کے، شیلف کے۔ اگر آپ نے اپنے کمرے یا کچن کاؤنٹر کو کھلے ہونے کا تاثر دینا ہے تو اس کے کونوں میں کچھ نہیں بھرنا۔ آپ گوگل پہ گوروں کے پیارے پیارے لانگ رومز دیکھیں، آپ نوٹ کریں گے کہ فرنیچر کو گروپس کی شکل میں رکھا گیا ہے اور کونے عموماً خالی رکھتے ہیں۔ آپ نے بیڈ ایسی جگہ سیٹ کرنا ہے جہاں پیر قبلہ رخ نہ ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شاعر اللہ کے احترام میں آتی ہیں، ان کا خیال رکھنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا بناتا ہے۔ سوچیں اللہ کے فرشتے کتنی ہی دفعہ آپ کے سامنے آپ کے حق میں آواز بلند کریں گے کہ یہ شخص ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ کمرے میں جائے نماز بچھانے کی جگہ ضرور چھوڑیں اور اتنا فرنیچر رکھیں جتنا ضروری ہے۔ اگر کمرہ چھوٹا ہے تو آپ نے دروازہ کھلنے پہ سامنے وہ چیز رکھنی ہے جس سے کمرہ کھلا لگے، جیسے اگر کھڑکی ہے تو اس کا پردہ یا بلائنڈ ہلکے رنگ کا ہو، اگر ڈریسنگ ٹیبل ہے تو اس کا آئینہ بڑے سائز کا ہو، اور اگر خالی دیوار ہے تو اس پہ ایک بڑا سا آئینہ فریم کر کے لگا دیں۔ اس پہ اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا بظاہر لگتا ہے، مگر فریم کا رنگ فرنیچر کی لکڑی کے رنگ سے میچ کرنا چاہیے۔ کمرے کو کھلے کا تاثر دینے کے لیے آپ کو ایک اصول یاد رکھنا ہے، آپ نے نگاہ کو رکنے نہیں دینا۔ سمجھ میں آیا؟ نگاہ کے راستے میں کوئی بلاکیج حائل نہیں ہونی چاہیے، نگاہ کو سفر کرنے کا موقع دیں۔ چیزوں کو ایسے سیٹ کریں کہ کمرے کا وسط خالی ہو اور کونے نظر آ رہے ہوں۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ اگر کھڑکی درمیانے سائز کی ہے تو آپ پردے کھڑکی کے اوپری حصے سے شروع کرنا۔ آپ پردوں کی راڈ کافی اوپر سے یعنی چھت سے چند انچ نیچے سے شروع کریں گے۔ سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن اونچے پردے کمرے کو بہت گرینڈ سی لک دیتے ہیں، بس پردوں کا رنگ ہلکا ہونا چاہیے۔ اگر کمرہ چھوٹا اور چھت اونچی ہے تو دنیا کا کوئی گھر صاف اور آرگنائز نہیں رہ سکتا اگر اس کے گھر والے روز کے 3 منٹ ایک کمرے کو نہ دیں۔ میں جھاڑو یا ڈسٹنگ کی بات نہیں کری، وہ تو کسی نہ کسی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے کمرے کو ہر روز 3 منٹ دینے ہیں، 3 منٹ کا ٹائمر لگا لیں اور 3 منٹ میں جتنی چیزیں سامنے سے ٹھیک کر سکتی ہیں کر لیں۔ 3 منٹ ختم ہوئے چھوڑ دیں۔
روز کی یہ 3 منٹ انسٹا یا فیس بک یا ڈرامہ دیکھنے یا ریموٹ سے چینل بدلنے میں آپ نے ضائع کرنے ہی ہیں، تو ان کو کمرہ صاف کرنے پہ لگا دیں، آپ بہترین ہوم گرل بن جائیں گی۔ باب ہشتم 16 سنگار۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اپنا صاف اور آرگنائزڈ گھر بھی خوبصورت نہیں لگتا؟ ہر شے ترتیب سے رکھی ہے، کونے قدرے تک صاف ہیں، گھر کے شیشے چمک رہے ہیں، لیکن بس عام سا گھر ہے، عام سا کمرہ ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ کے خیال آتا ہے کہ وہ جیسے گوروں کے ہوتے ہیں نا گوگل پہ چھوٹے چھوٹے پیارے سے لانگ رومز، جیسے ترکش ڈراموں میں ہوتے ہیں، ویسے میرا گھر کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی مثال سامنے رکھنی پڑے گی۔ جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ خوبصورت لگیں یا آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ نہا دھو کے نئے کپڑے پہنتی ہیں، گیلے برش کر کے آئینے میں خود کو دیکھتی ہیں، آپ نکھری نکھری اور صاف ستھری لگ رہی ہیں، لیکن پھر بھی خوبصورت دکھنے کے لیے ایک آخری سٹیپ آپ ضرور کرتی ہیں، وہ ہوتا ہے میک اپ۔ ہلکا سا میک اپ بھی آپ کو ایک دم بہت اچھا دکھانے لگتا ہے۔ اپنی میک اپ والی اور میک اپ کے بغیر والی شکل کا فرق سب کو معلوم ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس حلال حرام کا بہت پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی پلاسٹک سرجری کروا کے چہرے کو مزید خوبصورت یا بدصورت کروا لیتے ہیں۔ ہوم امپروومنٹ کی زبان میں اسے بولتے ہیں رینوویشن۔ سنتے ہیں نا آپ کے فلاں کے گھر میں رینوویشن چل رہا ہے، فرش اکھاڑ کے نئی ٹائلز لگائی جا رہی ہیں، نئی کیبنٹ بن رہے ہیں۔ رینوویشن ہوتی ہے کسی چیز کے ڈھانچے کو تبدیل کرنا۔ میں رینوویشن کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ میرے پاس بہت پیسے نہیں ہیں، میں رینوویشن افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے باتھ روم کے فکسچرز کا رنگ پسند نہیں تو میں انہیں اکھڑوا کر ہزاروں روپے کے نئے فکسچرز نہیں لگا سکتی۔ رینوویشن وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، جیسے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانا۔ میں میک اپ کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے فی الوقت اس پہ قانع ہو جاؤں۔ میرا گھر چھوٹا ہے تو اس کو بڑا کرنا یا اس کے چھوٹے ہونے پہ کرنا میرا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے گھر کے کمانے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کب وہ بڑا گھر لیں، مجھے اس چھوٹے گھر کو قبول کرنا ہے، اس کی خوبصورت بنانا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں جو بالکل سچ ہے، ہم ایک کرائے کے گھر سے دوسرے میں موو ہونے والے لوگ ہیں۔ ہمارا اسلام آباد میں ایک گھر تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا، میں نے اس کو ویسا ہی قبول کر لیا اور اس کو ہر طرح سے خوبصورت بنایا۔ جب میرا دل قانع ہو گیا تو کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں اس سے کئی گنا بڑا گھر دے دیا۔ میں اس پہ بھی خوش تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ بعد میں ہوا کہ بڑے گھر کو سجانا سنوارنے کے لیے زیادہ محنت چاہیے۔ چھوٹا گھر بہت آسانی سے سنور جاتا ہے، صرف ذوق ہونا چاہیے اور امی کی ڈانٹ کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے کی ٹھٹائی بھی، پھر آپ چوہے کے بل جیسی جگہ کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی میک اپ کی۔ آپ کے گھر کو بھی میک اپ کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں ری ماڈلنگ۔ پچھلے ابواب میں ہم ہوم امپروومنٹ ڈسکس کر رہے تھے، یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ اپنے گھر کو ممکن حد تک بہترین حالت میں لے آئی ہیں، گڈ، لیکن اس کے باوجود لانگ روم اچھا نہیں لگ رہا، باتھ روم وہی پرانا ہے، کیا کریں؟ رینوویٹ کر نہیں سکتے تو یہاں آپ کو کرنی ہے ری ماڈلنگ۔ ری ماڈلنگ اور رینوویشن میں وہی فرق ہے جو میک اپ اور پلاسٹک سرجری میں ہوتا ہے۔ رینوویشن میں کسی شے کا سرے سے ڈھانچہ ہی بدل دیا جاتا ہے، مگر ری ماڈلنگ، میری پسندیدہ ترین ری ماڈلنگ، اس میں کسی شے کی صرف ظاہری حالت یا اس کا کام بدلا جاتا ہے، چیزیں وہی رہتی ہیں، صرف شکل بدل دی جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیسے۔ آپ کے ڈریسنگ روم میں امی کے جہیز کے صوفے رکھے ہیں، ان کی لکڑی بھورے رنگ کی ہے، نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا، درمیانہ بھورا، ان پہ پھولدار گولڈن اور رسٹ کلر کی پوشش کی گئی ہے، مطلب کہ کوئی انتہا سے گزرا پرانا ڈیزائن ہے جسے پینڈو ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ لفظ پینڈو بھی کتنا عجیب ہے، یعنی کسی کے حد تک کرنے کے لیے اسے پینڈو یعنی کسی پنڈ گاؤں کا رہائشی کہہ دیا جاتا ہے۔ کیا گاؤں کا رہائشی ہونا بری بات ہے؟ کہ ہم سب کے نانا دادا اور حتیٰ کہ امی ابو بھی کسی گاؤں کے رہائشی نہیں تھے؟ اچھا خیر، ہنین کے فلسفوں کو نظر انداز کریں۔ بات ہو رہی تھی فرنیچر کی اور ری ماڈلنگ کی، تو اگر آپ کے ڈرائنگ روم میں ایسے بھورے رنگ کے صوفے پڑے ہیں جو آج کل پسند نہیں کیے جاتے، یعنی کہ درمیانہ بھورا، کیونکہ فرنیچر آج کل یا بالکل سفید ہونا چاہیے جیسے گوروں یا ترکوں کے گھروں میں ہوتا ہے، آئیوری سفید، ہاتھی دان جیسا سفید، یا سیاہ یا اسپریسو ہونا چاہیے۔ یہ اتنا ڈارک براؤن ہوتا ہے کہ سیاہ کا گمان ہوتا ہے، لیکن یہ سیاہ نہیں ہوتا بھورا، یہ درمیانہ بھورا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن کیا کریں، اماں کے زمانے میں وہی چلتے تھے۔ اپنے یہاں فرنیچر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ نے اسی فرنیچر کو ری ماڈل کرنا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں اور دونوں ساتھ کیے جائیں تو بہتر ہے۔ ہمارے اکثر فرنیچرز درمیانے بھورے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ سفید نہیں کر سکتے۔ فرنیچر پینٹ کرنا ذرا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے آپ فرنیچر کو روغن کر لیں۔ ڈارک
اسپریسو رنگ کا روغن بہت ہی سستا ہے، اس سے لکڑی کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے اور اس کے خد و خال نہیں چڑھتے۔ پینٹ سے لکڑی کا پیٹرن چھپ جاتا ہے۔ روغن کرنا بیسٹ ہے، خود نہ بھی کریں تو کسی بھی کارپینٹر سے سستے میں کروا لیں، اور میرا مشورہ ہے کہ گہرے اسپریسو یا سیاہ میں کروائیں، بہترین لگے گا۔ دوسرا طریقہ اس کی پوش بدلنا ہے۔ آپ کسی بھی پردوں اور صوفے کے کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں اور اچھی سی پوشش کا کپڑا سلیکٹ کریں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کمرے کی تھیم کو ذہن میں رکھ کر فرنیچر، پردے اور پینٹ نہیں کروایا جاتا۔ کوئی چیز ایک جگہ سے خریدی، کوئی دوسری جگہ سے، کیوں؟ بس اچھی لگ گئی، یہ نہیں سوچا کہ کمرے میں اچھی لگے گی یا نہیں۔ صوفوں اور پردوں میں کوئی مماثلت ہونی چاہیے۔ صوفے، پردے اور دیوار کا پینٹ، ان تینوں کے رنگوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور رنگ منتخب کرنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مدد لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیقات میں سے ایک ہے یہ دنیا، وہ دنیا آپ کے ارد گرد پھیلی ہے۔ اب میری کتاب چھوڑ کے باہر نکلیں اور جائزہ لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے رنگوں سے اس دنیا کو مزین کیا ہے۔ خیر، مجھے معلوم ہے آپ نے کتاب نہیں چھوڑنی، نہ باہر جانا ہے، سستی ہماری قوم پہ ختم ہے۔ میں ہی بتا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی دنیا کے رنگ گہرے سے ہلکے تک اوپر کی سمت میں سفر کرتے ہیں۔ سب سے گہرا رنگ نیچے ہوتا ہے، یعنی زمین کا رنگ، درختوں کے تنوں کا رنگ، پھر اس سے ہلکا رنگ اوپر ہوتا ہے، گھاس کا رنگ، پہاڑوں کا، اور سب سے ہلکا رنگ سب سے اوپر ہوتا ہے، یعنی آسمان کا، سورج کا۔ اور اس دنیا میں ایک گہرا شوخ رنگ فاصلے پہ بکھیرا گیا ہے، جو ہے ایکسنٹ کلر، یعنی پھولوں کا۔ اس طرح کمرہ ڈیکوریٹ کرتے وقت بھی آپ کا فرش سب سے گہرے رنگ کا ہونا چاہیے۔ اس لیے مغربی ممالک میں فرش عموماً گہری بھوری لکڑی کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سفید ماربل بھی فرش پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا گھر بہت ہی وسیع اور عالیشان ہے تو سفید ماربل اچھا لگے گا، یا اگر یہ گھر نہیں کوئی ہوٹل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے گھر کو ڈیزائن کرتے وقت فرش کو ڈارک رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا فرش پہلے سے ہی ہلکے رنگ کی ٹائل سے مزین ہے تو کوئی بات نہیں، کارپیٹ کے حق میں بالکل نہیں ہوں، یہ بیماریوں کا مسکن ہوتا ہے۔ آپ صرف درمیان میں ایک رگ ڈال لیں، چھوٹا سا رگ جو کسی گہرے رنگ کا ہو۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، فرنیچر کی لکڑی کو اگر سیاہ یا اسپریسو کر دیا ہے تو وہ ہر رنگ کے ساتھ جائے گی۔ اس لیے فرنیچر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کمرے کی تھیم کا ہے۔ تھیم وارم ہے یا کول؟ وارم رنگ گرم رنگ ہوتے ہیں، پیلے، پیچ، گرم سبز، اورنج، پنک کا کوئی شیڈ، جامنی، اور کول رنگ جیسے نیلے، کول سبز، گرے، سفید وغیرہ۔ ڈرائنگ روم وارم رنگوں میں اچھے لگتے ہیں، بیڈ روم اور لانگ روم دونوں تھیم میں جا سکتے ہیں، باتھ روم کول ہی اچھے لگتے ہیں، کچن وارم زیادہ مناسب لگتے ہیں، ڈائننگ روم کول ٹھیک رہتے ہیں۔ صوفے کی پوشش اور اس پہ روغن کرنے سے آپ کا صوفہ بالکل ری ماڈل ہو جائے گا۔ نیا فرنیچر لینے کا تکلف نہ کریں، میرے شاگرد ہیں، مجھے شرمندہ نہ کروانا اتنے پیسے ضائع کر کے۔ اس طرح آپ ڈرائنگ روم کے فرنیچر کا رنگ، اور اگر پوشش ہے تو اسے بدل کے اسے نیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا بیڈ نیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے دروازے اور کیبنٹ ڈور بھی ری ماڈل کر سکتے ہیں۔ دروازے کو نیا کرنے کا طریقہ اس کا پینٹ اور اس کا ہارڈ ویئر بدلنا ہے۔ ہارڈ ویئر سے مراد اس کے ہینڈل، چٹکنی وغیرہ۔ میری اماں جب بھی دروازہ پینٹ کرتی ہیں تو اف توبہ، اس کی ہینڈل اور چٹکیاں بھی ساتھ ہی پینٹ کر دیتی ہیں، ایسا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اپنے دروازے یوں ری ماڈل کیے کہ پہلے ان کی ساری ہارڈ ویئر اتارے، ہینڈل، لاک، چٹخنی سب علیحدہ کیا، پھر اس کو اچھی طرح سینڈ کیا، پھر اس کو اچھا سا پینٹ کیا، اور نئے اور اسٹائلش سے ہینڈلز اور کنڈیاں لگائیں انہی سوراخوں میں۔ بس اس سائز کے ہینڈل خرید لیں اور ماڈرن طرز کے، سادہ مگر چکور سے۔ اور پلیز کبھی بھی ہینڈلز وغیرہ کو پینٹ نہیں کرنا، وہ سلور یا گولڈن یا کسی دھاتی رنگ کے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے اپنے کچن کیبنٹ کو ری ماڈل کیا، وہ برہنہ لکڑی کی تھیں، ہلکی بھوری اور گولڈن ہینڈلز تھے۔ میں نے ہینڈلز اتارے اور ایک دروازے کو باہر اندر سے سفید پینٹ کیا، پھر نئے سلور ہینڈل لگائے۔ یوں 3 دن کی محنت، تھوڑے سے پیسے، امی کی بہت سی صلواتوں کے بعد میرا کچن بالکل نیا ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں، کیبنٹ پینٹ کرنے کا فیصلہ اتنا ہی سوچ سمجھ کے کریں جتنا بیٹی کا رشتہ یا آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ان تینوں سے کوئی واپسی ممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے لکڑی کو پینٹ کر دیا تو اگر غلط کیا تو اس کو فکس کرنا مشکل ہوگا، اس لیے روغن ایک سیف پلے ہوتا ہے۔ فرنیچر، دروازوں اور کیبنٹ کی ری ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پورے گھر کی ری ماڈلنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کا پینٹ بدل سکتے ہیں۔ پینٹ ایک الگ باب ہے جو میں آخر میں کور کروں گی۔ اس میں ایک اور چیز آتی ہے، ونڈو ٹریٹمنٹ، یعنی آپ نے کھڑکیوں کو فکس کرنا ہے۔ اگر پردے ہیں تو انہیں ہٹا کے کوئی بلائنڈ لگا لیں، رومن بلائنڈز
وینٹیلیشن بلائنڈس، غرض ہر طرح کی اسٹائلش بلائنڈس آج کل آسانی سے مل جاتی ہیں، اور کھڑکی کے شیشے اگر دھندلا گئے ہیں تو انہیں دیسی ٹوٹکوں اور ولایتی کلینزر سے اچھی طرح صاف کر لیں یا شیشہ بدل لیں۔ اس بات پہ امی نے جان لے لینی ہے، لیکن خیر۔ اور کھڑکی کی لکڑیوں کو پینٹ کر لیں، یوں کھڑکی بالکل نئی ہو جائے گی۔ اور چھت سے شروع ہونے والے پردے لگا کر بھی آپ کمرے کی لک کو بدل سکتے ہیں۔ میرے گھر میں ہر کمرے میں ایک آتش دان ضرور ہے۔ ان کے اوپر بنے شیلف کی پالش چسپاں کی گئی ہیں، ویسے اس کو ٹیرازو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو چسپاں کہتے ہیں۔ تو میں نے آن لائن ماربل پرنٹ والا سیاہ وال پیپر منگوایا جو اسٹک اینڈ پیل ہوتا ہے، یعنی اسٹیکر کی طرح چپک جاتا ہے، اور میں نے اسے مینٹل شیلف کے سائز کا کاٹ کے چپکا دیا۔ یوں لگتا ہے کہ آتش دان کا شیلف سیاہ چمکتے ماربل سے بنا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے اپنی کسی ایک دیوار پہ وال پیپر لگانا۔ وال پیپر لگانا ذرا مشکل کام ہے، اس لیے اس کو بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ عموماً ایسے دیوار پہ لگانا چاہیے جس پہ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر پڑے۔ کوئی اینٹوں کی ڈیزائن والا وال پیپر، کوئی پتھروں کی شکل والا، یا کچھ بھی مختلف سا جو پردوں اور فرنیچر کو کمپلیمنٹ کرے۔ غرض ری ماڈلنگ ایک ایسا آرٹ ہے جس میں کم پیسوں میں آپ کا گھر نکھر جاتا ہے، مگر ری ماڈلنگ کو کامیاب بنانے کے لیے پہلی چیز ہے جو پاس ہے اس پہ قناعت کرنا۔ جس وقت آپ اپنے کمرے کو دیکھ کے کرنا چھوڑ دیں گے کہ یہ چھوٹا ہے، کاش 2 فٹ اس طرح سے بھرا ہوتا، کاش فرش چپس کا نہیں ماربل کا ہوتا، کاش اس طرح ایک اور کھڑکی ہوتی۔ جس وقت آپ اپنے موجودہ گھر پہ قانے ہو جائیں گے، اس وقت آپ اس کو سجا اور سنوار سکیں گے۔ اپنے گھر سے پیار کرنا سیکھیں، اس کو کم پیسوں میں خوبصورت بنانا سیکھیں۔ انسان جو بھی کماتا ہے اپنے سکون کے لیے کماتا ہے، اپنی اولاد، بہن، بھائی، ماں، بیوی، بچوں، ان سب پہ خرچ کرنے کے لیے کماتا ہے۔ اور آخر میں جب وہ دن کے آخر میں اپنے گھر کو آئے تو اپنے بستر پہ لیٹتے وقت وہ جب موبائل کی دنیا چیک کرے تو اسے راحت کا احساس ہو۔ گھر بڑا نہ ہو بھی، لیکن اگر سجا سنورا ہو تو دل ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے سادہ سجاوٹ پہ انویسٹ کرنا سیکھیں۔ میں اس وقت یہ یقین نہیں رکھتی کہ آپ 5,000 کا گلدان لا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیں جو کسی کا ہاتھ لگنے سے ٹوٹ جائے۔ اب یہی 5,000 کمرے کے پینٹ اور 1-2 اچھے فریمز پہ خرچ کر دیں تو بہتر ہے۔ خرچ وہاں کریں جو نظر آئے، اور ٹوٹنے والی چیزوں پہ اپنا دل نہ انویسٹ کیا کریں۔ یہ چیزیں وقتی ہیں، خراب ہو جائیں گی۔ انا للہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ آپ اپنے گھر کو جتنا بھی سنوار لیں یہ کہیں نہ کہیں سے خراب ہو ہی جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھر کی امپرفیکشن کے ساتھ رہنا سیکھ لیں۔ یہ ہوم ڈیکور سیکھنے سے بڑا آرٹ ہے۔ باب نہم روشنی، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کہ چائے پینے کے باوجود طبیعت پہ سستی چھائی رہے، کئی گھنٹے سونے کے بعد بھی دماغ پوری طرح نہ جاگے؟ ہوتا ہے نا، کیونکہ کچھ اہم جو ہمارے جسم کو نہیں مل رہا، کیونکہ ہم کنٹینر میں بند رہنے والی مخلوق بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں روشنی مل ہی نہیں رہی۔ ہمیں سورج صرف وٹامن ڈی کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں سورج کی روشنی اپنے دماغ کے لیے بھی چاہیے۔ ہمارے گھر کنٹینرز جیسے ہو چکے ہیں، بند ہر طرف سے بند۔ میں کچھ لوگوں کے گھر دیکھتی ہوں جن کے اندر کھڑکیوں پہ شیٹ چڑھی ہوتی ہے یا شیشوں پہ پینٹ کر کے روشنی کا سارا راستہ روک دیا گیا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کمرے میں سورج کی روشنی تو آپ کا موڈ اچھا کرے گی اور تازگی بھی دے گی۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی پردے ہٹا کے کھڑکیوں کھولنے کی عادت ڈالیں تاکہ کمرے کو سن بات ملے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کی ہر چیز گواہی دے گی، یعنی ہمارا فرنیچر، یہ کمرے، یہ گھر، یہ سب بتائیں گے کہ ان میں ہم کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں زندہ بھی ہیں، یہ سنتی بھی ہیں، محسوس بھی کرتی ہیں۔ اس لیے زمین پہ زور سے پیر مار کے چلنا منع ہے، کیونکہ یہ محسوس کرتی ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ اپنے کمرے کی چیزوں کا بھی خیال کریں۔ ہمارے ارد گرد موجود بظاہر بے جان چیزوں کو بھی کچھ ضروریات ہیں۔ یہ چیزیں خود نہیں صاف کر سکتی، ان کو بھی ہوا، دھوپ، صفائی چاہیے۔ ان کی صفائی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ پالتو جانوروں کو کھانا اور اپنے پودوں کو پانی دینے کی ذمہ داری ہے۔ غصے میں دروازوں اور ٹیبل کی سطح کو نہ ماریں، وہ چیزیں بھی نہیں بول سکتی مگر کبھی تو بولیں گی نا۔ ہمیں قیامت کے دن ان کو اپنے خلاف گواہ نہیں بنانا۔ ہمارے خلاف ویسے ہی بہت گواہ پہلے سے بنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے آدھے رشتہ دار ہم سے خفا ہیں، باقی سارے رشتہ داروں سے ہم بات نہیں کرتے، دوسروں سے بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اپنی زبان کے سب سے زیادہ جوہر ہم اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے قیامت کے دن بہت سے گواہوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنے حق میں گواہ بنانا ہے، اپنے خلاف نہیں۔ اس باب میں ہم وہ چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کسی گھر کی ساری لک ہی بدل دیتی ہے۔ سارا ڈیکور، پینٹ اور قیمتی چیزیں، قیمتی صوفے، پردے ایک طرف اور یہ چیز ایک طرف، اگر یہ درست نہیں ہے تو ہر شے بیکار جاتی ہے، اور وہ ہے لائٹنگ۔
مجھے روشنیاں پسند ہیں، مجھے رنگوں کے ساتھ روشنیوں سے بھی کھیلنا پسند ہے۔ میں اپنے گھر کی ری ماڈلنگ کے وقت سب سے پہلے روشنی کو پلان کرتی ہوں، کسی اینگل سے کہاں سے لائٹ آنی چاہیے، یہ شروع میں ہی طے کرتی ہوں۔ کسی بھی کمرے میں روشنی کتنی مقدار ہونی چاہیے، اس کا جواب بہت سادہ ہے، ممکن حد تک جتنی روشنی آ سکے اتنی آنی چاہیے۔ ہمارے اکثر گھر خوبصورت اس لیے نہیں لگتا کہ وہ روشن اور ہوادار نہیں ہوتے۔ روشنی انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دل مرجھا جانے لگتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں جن کے گھر کے 3 افراد لاشوں کی طرح گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ تینوں نوکریوں اور زندگیوں کی دوسری آزمائشوں میں مار کھا گئے ہیں، اپنا بہت سا وقت کھو چکے ہیں، اور ان کے پاس گھر میں اتنا ڈپریشن اور اداسی ہے کہ حد نہیں۔ میں جب بھی ان کے گھر گئی، ان کا گھر اندھیرا ویران ہی دیکھا، پردے بند، کھڑکیاں مزید بند، روشن دان پہ میل کی تہوں نے سورج کی کرنوں کا راستہ روک رکھا ہے، کھڑکیوں کی شیشوں پہ گفٹ پیپرز لگا کے پردوں اور بلائنڈز کا خرچہ بچایا گیا ہے۔ مجھے اس گھر میں گھٹن ہونے لگتی ہے، میں اس گھر میں نہیں جاتی۔ میں تو چلو ٹھہری ایک عام سی لڑکی، ایسے گھر میں تو مثبت وائبس بھی نہیں داخل ہوتی۔ سارا سال ہم مسلمان رمضان کا انتظار کرتے ہیں، وہ ایک مہینہ جب آئے گا تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، ہمیں شاید لیلۃ القدر نصیب ہو جس میں فرشتے نیچے اتریں اور ہمارے گھروں تک رحمت لے آیا کریں، ہم سے مصافحہ کریں۔ کیا گندے تنگ تاریک گھروں میں فرشتے آتے ہوں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان، جنات اور اس طرح کے شر انگیز مخلوقات روشنی سے دور بھاگتی ہیں اور اندھیروں کو پسند کرتی ہیں؟ اندھیرا نیگیٹیوٹی میں شدت لاتا ہے۔ رات کو اس لیے ہم زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، چیزوں کو اوور تھنک کرنے لگ جاتے ہیں۔ دن میں ہم بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک مثبت زندگی چاہیے تو ہمیں اپنے گھروں کو روشن بنانا ہوگا۔ پہلا سٹیپ اپنے گھر کے ایک کمرے میں قدرتی روشنی داخل کرنا ہے۔ میں نے جب اپنا گھر ری ماڈل کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے سیڑھی پہ چڑھ کے روشن دان صاف کیے۔ سیم کو ساتھ مدد کے لیے رکھا، اس کا کام سیڑھی پکڑ کے کھڑا ہونا تھا۔ یہ الگ بات کہ میرے اوپر چڑھ جانے کے بعد وہ سیڑھی چھوڑ کے گردن جھکا کے موبائل پہ لگ جاتا ہے، جب میں نیچے اترنے لگی تو فوراً پکڑ لیتا ہے۔ مجھے اوپر سے نظر تھوڑی آتا تھا۔ یہ تو ایک دن زمر نے گزرتے گزرتے تبصرہ کیا کہ سیم کیوں بت بنا ساتھ کھڑا ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ چھوٹا بھائی ہے نا۔ خیر، اوپر چڑھ کے پہلے میں نے روشن دان صاف کیے۔ ایک روشن دان کے شیشے پہ پینٹ لگا تھا، میں نے پینٹ ریموور برش پہ لگا کے شیشے پہ پھیلا دیا اور تھوڑا انتظار کیا، پھر کپڑے سے صاف کر لیا، رگڑ کے شیشے صاف کیے۔ ایک روشن دان پہ پچھلے کرایہ داروں نے گفٹ شیٹ چڑھا رکھی تھی، اسے اتارا، ساتھ ہی پچھلے کرایہ داروں کو 100 القابات سے بھی نوازا۔ روشن دان کی لکڑی پھر سے پینٹ کی، بہت مزہ آیا۔ پھر کھڑکیوں کے شیشے دیسی ٹوٹکوں سے صاف کیے۔ اس کام میں مزہ نہیں آیا، جو شیشے بہت دھندلے تھے ان کو بدلوایا، موٹے بھاری پردے ہٹائے اور ان کی جگہ ہلکے پردے آویزاں کیے۔ دن کے وقت پھیلنے کے لیے جالی دار پردے اندر کی طرف لگائے۔ یوں میرے سارے کمروں اور باتھ رومز کی لک ایک دم بدل گئی۔ روشنی اندر آنے سے کئی جگہوں پہ پڑی مٹی نظر آنے لگی جو پہلے آنکھ سے اوجھل رہتی تھی۔ میں نے بہت محنت سے اپنے گھروں میں روشنی داخل کی تھی۔ روشنی کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تبھی زندگی سے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ کھڑکیوں کی لکڑی کے پٹ ہٹا دیے اور صرف شیشے والے پٹ رہنے دیے، ان کے آگے پردے بھی نہیں لگائے، بس شیشوں پر فروسٹنگ پیپر چپکا دیا۔ یہ شفاف دھندلا پیپر ہوتا ہے جس سے شیشے دھندلا جاتے ہیں، یوں باہر سے اندر نظر نہیں آتا، لیکن روشنی کا راستہ بھی نہیں رکتا۔ روشنی کی روشنی اور پرائیویسی اپنی جگہ۔ کمرے کو مزید روشن کرنے کے لیے اس میں آئینوں کا استعمال کیا کریں۔ قد آور بڑے بڑے آئینے کسی بھی خالی دیوار پہ لگا دیے جائیں تو وہ کمرے کو ڈبل کرنے کا الوژن دیتے ہیں اور روشن بھی کرتے ہیں۔ میرا بیڈ روم چھوٹا تھا کافی، تو میں نے اس الماریوں کے دروازوں پہ شروع سے آخر تک آئینے لگوا دیے۔ الماریاں ایک دیوار پہ پھیلی تھیں، آئینوں نے انہیں ڈھانکا تو پوری ایک دیوار سمجھو آئینے کی بن گئی۔ میرے کمرے کا سائز ڈبل ہو گیا۔ میں نے اپنے ڈائننگ روم کے مرکزی دیوار پہ بھی وکٹورین فریم سے مزین بڑا سا آئینہ لگایا ہے۔ بڑے آئینے ایسی جگہوں پہ لگانے چاہیے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، جیسے راہداری میں، لابی میں، ڈائننگ اور ڈرائنگ روم میں۔ یہاں عموماً مہمانوں کی رش میں جگہ کم لگتی ہے، تو آئینے سے کھلی جگہ کا تاثر ملتا ہے۔ یہ تھے نیچرل لائٹنگ کے طریقے۔ اب آتے ہیں مصنوعی روشنیوں کی طرف۔ جیسے ہر بات ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی، اس طرح ہر روشنی ہر کمرے کے لیے نہیں ہوتی۔ مصنوعی روشنیاں جو پاکستان میں دستیاب ہوتی ہیں وہ عموماً 2 قسم کی ہوتی ہیں، کول اور وارم۔ ایک تیسری قسم ان کا مکسچر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں ساز نادر استعمال ہوتی ہیں، اس لیے میں ان دونوں کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ کوئی لائٹ ہوتی ہے سفید روشنی، جیسے ٹیوب لائٹ کی ہوتی ہے۔ اب ٹیوب لائٹس کا رواج کم ہو گیا ہے، لیکن انرجی سیور یا LED بلب کی سفید روشنی بھی
ویسی ہی ہوتی ہے۔ سفید روشنی باتھ روم، ڈرائنگ روم اور کچن کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں ہر چیز واضح اور صاف نظر آتی ہے۔ ڈائننگ روم، کچن، اسٹڈی روم اور باتھ روم میں ہمیں یہ واضح روشنی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہر چیز پر غور سے دیکھیں، لیکن یاد رکھیں اس روشنی میں ہم پیارے نہیں لگتے، اس لیے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ میک اپ کے لیے بھی سفید روشنی استعمال ہوتی ہے۔ پیلی روشنی میں میک اپ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ آپ کو پیلی روشنی میں آئینے میں اپنا آپ شاہ رخ خان لگ رہا ہوگا، لیکن باہر نکلیں گے تو ساحر لودھی لگیں گے۔ فضول سا جوک تھا، لیکن میرا پوائنٹ آ گیا ہوگا۔ پیلی روشنی یا وارم لائٹ بہت ہی پیاری روشنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم پیارے لگتے ہیں، ہمارا کمرہ پیارا لگتا ہے اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ریلیکس کرنے والی روشنی ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلز میں وارم بتیوں سے روشنی کی جاتی ہے۔ ٹیبل لیمپس اور فلور لیمپس میں اس لیے پیلے بلب استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر اچانک سے مہمان آ گئے ہیں اور کمرہ اتنا صاف نہیں ہے تو آپ سفید بتیاں بجھا کے زرد لائٹ آن کر دیں تو بہت سے عیوب چھپ جائیں گے۔ زرد روشنی ان کمروں میں ہوتی ہے جہاں ہمیں بہت غور و فکر والا کام کرنا ہوتا ہے، جہاں ہم ریلیکس کرتے ہیں۔ لاؤنج، ڈرائنگ روم، بیڈ روم وغیرہ میں زرد بلب اچھے لگتے ہیں۔ باتھ روم میں احتیاطاً ایک زرد بلب بھی لگا دیں اور ایک بڑا سا سفید بلب۔ میک اپ وغیرہ کرنا ہو تو سفید جلا لیا، ورنہ زرد ٹھیک رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ 100 واٹ والے پرانے پیلے بلب نہیں ہیں۔ آپ نے انرجی سیور بھی نہیں استعمال کرنے، آپ نے ہمیشہ LED بلب لینا ہے اور زرد بلب میں کم سے کم واٹ والا بلب لیا کریں۔ زرد روشنی بہت تیز اچھی نہیں لگتی، اس کو درمیانہ ہونا چاہیے۔ ایک بڑے کمرے میں 2 زرد بلب اور 2 ٹیبل لیمپس کی روشنی کافی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے فیری لائٹس۔ یہ انسٹاگرام کی تصویروں کے علاوہ بہت کام آتی ہیں اور یہ عموماً بیڈ رومز میں اچھی لگتی ہیں۔ ان کو بیڈ روم کی کسی دیوار پہ یا ڈریسنگ مرر کے ارد گرد لٹکا دیا جاتا ہے۔ رات کو نائٹ بلب کے طور پہ جلا لیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کے ساتھ تصاویر بھی ہینگ کی جاتی ہیں۔ غرض مارکیٹ میں ان گنت ڈیزائن کے فیری لائٹس دستیاب ہیں، لیکن میں ایک اور طرح کی لائٹس استعمال کرتی ہوں۔ میں 150 والی سادی فیری لائٹس کے 3-4 پیکٹ لے لیتی ہوں اور ان کو بھلا کہاں لگاتی ہوں آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے اور آپ کے کمروں میں جو بیڈ روم چیئرز یا صوفے رکھے ہوتے ہیں وہ ہمارے بیٹھنے کے لیے کم اور ہمارے کپڑوں کے آرام فرمانے کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کپڑے جو لانڈری میں نہیں ڈال سکتے کہ اتنے میلے نہیں ہیں، لیکن الماری میں نہیں رکھ سکتے کہ اتنے صاف نہیں ہیں، وہ ہمارے صوفوں پہ اکثر آرام کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہوم گرلز کے کمروں کی کرسیاں، صوفے خالی ہونے چاہیے یا ان پہ صرف انسانوں کو بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے ایک سٹینڈ لیا ہے جس پہ ہک لگے ہیں جو عموماً کوٹ، ہیٹ وغیرہ ٹانگنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں ایکسٹرا چیزیں جیسے دوپٹہ، سویٹر وغیرہ اس پہ ٹانگ دیتی ہوں۔ اس سٹینڈ کی شاخوں پہ میں نے فیری لائٹس لپیٹ دی ہیں۔ اگر کوئی میرے کمرے میں آئے تو میں جلدی میں اس پہ لٹکے کپڑے غائب کر دیتی ہوں اور لائٹس کو جلا دیتی ہوں، وہ ایک چمکتا ہوا درخت بن جاتا ہے۔ پھر مانتے ہیں نا مجھے، میک اپ کرنے کے لیے وینٹی لائٹس بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہ آن لائن آرام سے مل جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ سفید بلب والی لیا کریں۔ ان کو ڈریسنگ مرر پہ چپکا دیا جاتا ہے۔ یوں آپ میک اپ کرتے وقت ان کو جلائیں گے تو جو آئینہ میں نظر آ رہا ہے باہر جا کے وہیں لگیں گے۔ میں زرد لیمپس کی روشنی کو بہت پسند کرتی ہوں۔ میں نے گھر میں جگہ جگہ ٹیبل لیمپس اور فلور لیمپس رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں ہر کمرے میں احتیاطاً ایک سفید LED بلب ضرور رکھتی ہوں، کیونکہ کبھی لاؤنج میں مٹر چھیلنے پڑتے ہیں تو بیڈ روم میں کوئی کتاب پڑھنی پڑ جاتی ہے، اور بھلے زرد روشنی ہماری کتنی ہی ایپ چھپا کے ہمیں خوبصورت بنا ڈالے، سفید روشنی جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ باب دوہم، رنگ ریز۔ رنگ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ مجھے رنگ بہت پسند ہے۔ رنگ ہماری زندگیوں کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہمارے کپڑوں کے رنگ، موسم کے رنگ، گھر کی دیواروں کے رنگ، ہر شخص کے اپنے بھی کچھ رنگ ہوتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں بس گلابی رنگ کی چیزیں خریدتی ہیں، کچھ گولڈ کی طرف جاتی ہیں، کچھ کو سیاہ بہت پسند ہوتا ہے۔ رنگ ایسا موضوع ہے جس میں گھنٹوں بول سکتی ہوں، لیکن آپ مجھے گھنٹوں سن نہیں سکتے۔ آپ کا اپنا نقصان ہے اس میں ویسے، اس لیے میں بولنے کے بجائے ان اہم نکات پہ بات کروں گی جو کسی بھی ہوم گرل کو معلوم ہونے چاہیے۔ اپنے کمرے یا گھر کی لک بدلنے کے لیے سب سے بنیادی شے پینٹ کا رنگ بدلنا ہے۔ پینٹ سارے کمرے کو بنا یا بگاڑ سکتا ہے، جیسے میک اپ آپ کو سجاتا سنوارتا ہے، پینٹ آپ کا میک اپ ہے اور ڈیکور آپ کی جویلری ہے، پردے آپ کا لباس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان نے دیواروں پہ رنگ لگانے کا کام کوئی 20,000 سال پہلے شروع کیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ خیر
ہمیں کیا تاریخ سے جو بھی کہے، ہمیں تو اپنے کمرے اور اپنے گھر سے اور غرض بھی اپنے کمرے اور گھر سے ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنا گھر سجاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھنا کہ امریکہ والی خالہ کی بیٹی کے روم کا پینٹ کیسا ہے، یا فلاں فرینڈ کے ڈرائنگ روم کو اس نے کیسے سجا رکھا ہے۔ ہر گھر کا محل و وقوع، ضروریات اور طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو کاپی نہیں کرنا، انسپائر ہونا ہے، آئیڈیالائز لینے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں اندر لاگو نہیں کرنا۔ اگر آپ اچھا پینٹ منتخب کر لیں تو آپ کے کمرے کے اکثر عیوب چھپ جایا کریں گے۔ آپ صرف پینٹ سے اپنے چھوٹے سے گھر کو ایک بہت لائٹ لک دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے گھروں کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کا گھر ایسے ہے جیسا ٹی وی ڈراموں میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے پاکستانی ٹی وی ڈراموں میں دیکھے ہیں تو ان کے بڑے بڑے گھروں کی سجاوٹ اکثر انتہائی مایوس کن ہوتی ہے۔ مجھے ان امیر گھروں پہ رحم آتا ہے جو ان گھروں کے مالک ہیں۔ ان کا ڈیکور دیکھ کے لگتا ہے کہ گھر کے مالک کے پاس جگہ بہت تھی اور پیسہ بھی بہت تھا، لیکن سینس نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دیسی لوگ جب نیا گھر بناتے ہیں تو بغیر تھیم سوچے اس کے لیے خریدا کرتے ہیں۔ جو اچھا لگا اٹھا لیا، یہ نہیں سوچا کہ اس کو بالخصوص کہاں لگانا ہے۔ آپ کو ہر رنگ کا ڈیکور نہیں خریدنا چاہیے۔ اپنے کمرے کی تھیم کے لحاظ سے خاص رنگوں کا ڈیکور خریدنا ہے جو فرنیچر، فرش اور دیواروں سے میچ کرے۔ آپ کا گھر یونیک لگے یا نہ لگے، وہ آپ کا ہی لگنا چاہیے۔ میں جب کوئی کمرہ نئے سرے سے پینٹ کر کے سجاتی ہوں تو سیم اس کی تعریف یوں کرتا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ ہمارا گھر ہے، مگر آپ کا گھر آپ ہی کا لگنا چاہیے۔ آپ نے اس کو یوں سجانا ہے کہ اس کی ہر سجاوٹ آپ کے کام آئے۔ اگر آپ نے بہترین پینٹ دیکھنا ہے تو ترکش ڈراموں میں دیکھیں۔ اگر آپ کو چھوٹے گھر کو سجانے کا سینس چاہیے تو ترکش ڈراموں کے ڈیکور دیکھیں۔ بڑے گھروں کو بھی، چھوٹے گھروں کے بھی۔ ترک بہت نفیس اور سلیقہ مند قوم ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے ڈھابے کو بھی اتنا اچھا سجا دیتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ سادگی میں اتنا حسن ہو سکتا ہے کیا۔ ہمارے ہاں گھر عموماً ترکوں کے گھروں سے بڑے ہوتے ہیں لیکن سجانے کا سینس نہیں ہوتا، اس لیے وہ اتنے پیارے نہیں لگتے۔ امریکی ڈراموں کے گھر بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن ڈرامے عموماً سیٹ میں بنے ہوئے ہیں، لیکن انٹرنیٹ پہ سب سے اچھا ڈیکور اور ہوم امپروومنٹ امریکی ہاؤس وائف سکھاتی ہیں۔ اگر آپ امریکی ہاؤس وائفس کے بلاگس دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو بہترین اور سادہ ڈیکور کی مثالیں نظر آئیں گی۔ ان ٹھنڈے ملکوں کا گھر کو پینٹ کرنے اور سجانے کا طریقہ بہت خوبصورت ہے۔ پاکستان میں ٹھنڈے ممالک سے مختلف انداز میں پینٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ان ممالک کی طرح رنگ روغن کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر بھی اعلیٰ پایہ کے ہوٹلز کے کمروں جیسے بن سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کے احساس کمتری کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھی چیز جہاں بھی دیکھو اس کو سیکھو۔ مغربی بالخصوص امریکی عورتوں کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی، لیکن کبھی آپ اصلی امریکی بیویوں سے ملیں، وہ ہمارے اکثر عورتوں سے زیادہ سگھر اور سلیقہ مند ہوتی ہیں۔ ڈربے جتنے گھروں کو بھی ایسے نفاست سے سجاتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دوسرا، ان ممالک کے لوگوں کو رنگوں کو درست طریقے سے استعمال کرنے کا بھی فن آتا ہے۔ سفید رنگ کو ہی لے لیں۔ ہمارے ہاں چونکہ گرد زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہاں سفید رنگ کا استعمال مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیوار سفید کر دی جاتی ہیں، جبکہ مغربی دنیا والے صرف چھت کو سفید رکھتے ہیں، یا دروازوں، کھڑکیوں اور بعض اوقات فرنیچر کو بھی۔ عموماً فرنیچر کو وہ مختلف ٹونز میں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں سفید کا رواج نہیں ہے کہ جلد میلا ہو جاتا ہے۔ دروازے اگر سفید ہیں تو ان کو صاف رکھنا ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ ہمارے ہاں دروازوں کو رنگ دار اور دیواروں اور چھت کو سفید رکھا جاتا ہے۔ اکثر فرش میں سفید ماربل کے ہوتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر سفید فرش پسند نہیں ہے، مجھے گہرا ترین فرش پسند ہے۔ نیچے سب سے گہرا رنگ ہونے چاہیے، اللہ کی زمین کی طرح۔ اگر آپ کا فرش پہلے ہی ہلکے رنگ کا ہے تو اس پہ ایک چھوٹا سا ڈارک رنگ کا رنگ ضرور ڈالیں۔ قالین نہیں، صرف رنگ، کیونکہ قالین تو بیماریوں کا مسکن ہوتا ہے۔ دروازوں کو اگر آپ سفید پینٹ کر دیں تو یہ ایک طرح کا رسک ہوتا ہے، ان کو صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ پینٹ استعمال کریں جو اسپاٹ فری ہوتا ہے اور اس پہ لگے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سفید لکڑی کا پینٹ ایک عجیب سی نلاہٹ لیے آتا ہے۔ کچھ برانڈز کے بریلینٹ وائٹ اچھے مل جاتے ہیں لیکن سب کے نہیں ملتے۔ اگر آپ نے لکڑی پہ پینٹ کرنا ہی ہے تو بریلینٹ وائٹ کرنا ہے، یہ وائٹ کا سب سے روشن شیڈ ہے۔ اور یاد رکھیں دروازوں اور لکڑی کا پینٹ فیشن میں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے گلاس فیشن، ہمارے ہاں لوگ چمکدار پینٹ کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تیل والا پینٹ ہے، اس کو بعد میں صاف بھی کر سکیں گے کہ اگر دروازہ میلا ہو گیا، حالانکہ میٹ فیشن والے پینٹ بھی صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے پلیز دروازے، کھڑکیوں اور فرنیچر کے فیشن میٹ رکھا کریں۔ میٹ میں شائن نہیں ہوتی اور گلاس کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے رنگوں سے کھیلنا ہے تو اپنے دروازوں کو یا تو بالکل سفید رکھیں یا بالکل اسپریسو، یہ ہمارے گھروں کے لیے بہترین رنگ ہے۔
اسپریسو براؤن کا سب سے ڈارک شیڈ ہے جو سیاہ کے قریب ہوتا ہے لیکن سیاہ نہیں ہوتا۔ اسپریسو سفید دروازوں کے ساتھ اپنی دیواروں کا پینٹ کسی بھی رنگ کا رکھ سکتے ہیں، لیکن سنہری یا درمیانی بھورے رنگ کے دروازے سخت عذاب ہوتے ہیں۔ مجھے یہ رنگ دروازوں کے لیے بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہر طرف کا پینٹ نہیں جا سکتا، دیواروں کو رنگ کرنے کی آپشنز محدود ہو جاتے ہیں، یوں ان میں کبھی بھی وہ گوگل والے گھروں کی لک نہیں آتی۔ مجھے سفید دیواریں بھی ناپسند ہے۔ سفید دیواروں کو سجانا بہت بورنگ کام ہوتا ہے۔ جیسے ہی دیوار کسی رنگ کا لباس اوڑھتی ہے، اس پہ ایک ساتھ 3 پینٹنگز بھی لگا دو تو سج جاتی ہے، لیکن سفید چٹی دیوار کو آپ جتنا کھلا دیں وہ ویسی ہی بورنگ رہتی ہے۔ اس لیے اگر گھر چھوٹا ہے تو بھی دیواروں پہ کوئی ٹنٹڈ پینٹ استعمال کریں۔ دیواروں کو ہمیشہ ٹنٹڈ ہونا چاہیے، البتہ چھت کو سفید چھوڑ دیں، چھت سفید ہی اچھا لگتا ہے۔ پینٹ میں تھوڑا سا انویسٹ کر لیا کریں تاکہ ہر سال پینٹ نہ کرنا پڑے، اور اچھی کمپنی کا پینٹ لیا کریں۔ پینٹ میں اسپاٹ فری منتخب کریں، اس پہ پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا۔ لیکن میڈ فیشنز کے ساتھ یہ گلوس فنیشنگ والی چیزیں بالکل اچھی نہیں لگتی اصل زندگی میں۔ سو پینٹ ایسا لیں جو بعد میں کسی داغ دھبے سے آرام سے گیلے کپڑے سے رگڑنے پہ صاف ہو جائے اور اس میں چمک نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنے گھر کی لک ایلیگنٹ چاہیے تو آپ نے گلاس فنش والے پینٹ کہیں استعمال نہیں کرنے، نہ دیواروں میں نہ دروازوں میں۔ اب میں آپ کو اپنے رنگوں کے انتخابات کے بارے میں بتاتی ہوں۔ میں نے جب بھی کمرہ نئے سرے سے سجانا شروع کیا، ماشاءاللہ سے پینٹ میں نے پہلی دفعہ ہمیشہ غلط چنا، یہ میرا ریکارڈ ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ جب میں نے پینٹ کرنا شروع کیا تو کچن کی لکڑی کی کھڑکی سے آغاز کیا۔ وہ آف وائٹ تھی، میں اس کے لیے 10 والا پینٹ لے آئی۔ مجھے ڈارک کلرز کرنا تھا اور وہ پینٹ تھا رسٹ کلر کا۔ میں نے اپنے ہوش حواس میں اس کھڑکی پہ رسٹ کلر کا پینٹ کر دیا۔ جب پینٹ ہو گیا تو میں نے خود کو بہت تسلی دی کہ اچھا ہو گیا، یعنی اچھا لگ رہا ہے۔ یوں اور یوں کچن سجاؤ گی تو اور بھی اچھا لگے گا۔ لیکن 24 گھنٹے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہ ایک بھیانک غلطی تھی۔ اس غلطی سے میں نے یہ سیکھا کہ پینٹ کا رنگ اگر غلط ہو جائے تو خود کو تسلیاں نہیں دینی۔ خیر یہ وہ نہیں، اس وقت رنگ تبدیل کریں، کچھ پیسے ضائع ہوں گے لیکن آپ کا گھر بچ جائے گا۔ میں فوراً بازار گئی اور ایک بریلینٹ وائٹ کا ڈبہ لے کر آئی اور گھر کی بریلینٹ وائٹ کیا۔ پھر چین آیا، جو چیز پہلی نظر میں اچھی نہیں لگی وہ اچھی تھی ہی نہیں، جو پہلی نظر میں اچھی لگی بس وہی اچھی ہے۔ آپ اپنے گھر کو یوں سجا رہی ہیں تاکہ آپ کی آنکھوں اور دل کو راحت پہنچے، اس لیے اگر کہیں پینٹ میں غلطی ہو جائے تو اسے فوراً درست کروائیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں سب کہہ رہے ہیں کہ یہ پینٹ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اس کو بہتر بنائیں یا بدل لیں۔ جیسے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک کمرے کی ایک دیوار کو ڈارک گرے اور ایک کو لائٹ گرے کروایا۔ جب پینٹ ہوا تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ڈارک گرے تو اعلیٰ لگ رہا تھا مگر لائٹ گرے اتنا لائٹ نہیں تھا جتنا سیمپل کارڈ پہ لگ رہا تھا، وہ عجیب بھیانک سا لگ رہا تھا۔ میں اس رنگ سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ فوراً اس کو ایش وائٹ پینٹ کروا دیا۔ اس کے بعد مجھے بہت سکون ملا کیونکہ ڈارک گرے کے ساتھ ایش وائٹ بالکل سفید لگ رہا تھا، لیکن لگتا ہی نہیں تھا کہ اس پہ ہلکا سا بھی سرمئی پن ہے۔ اب میں تیسری دفعہ اس رنگ کو بدل نہیں سکتی تھی، ورنہ امی کے منقولہ اور بھائی کی غیر منقولہ جائیداد سے آگ ہونے کا خطرہ تھا۔ مگر وہ سفید دیوار دیکھ کر میرا دل ہولتا تھا۔ مجھے سفید دیواریں نہیں پسند، بتایا تھا نا۔ اس دیوار میں الماریاں دروازے بھی سفید تھے اور پینٹ بھی سفید۔ ایک بالکل سفید دیوار میرا منہ چرا رہی تھی۔ اس کو ڈیکوریٹ کرنا بہت مشکل تھا لیکن میں نے کر لیا۔ میں نے اس پہ سیاہ فریم والی سفید اور سبز پینٹنگز لگائیں اور سیاہ شیلف لگا کر اس میں سبز پیٹرن والے پیارے سے باکسز رکھے۔ یوں سبز اور سیاہ کے چھڑکاؤ نے اس دیوار کو اٹھا دیا۔ اس کے بعد ثابت ہوا کہ سفید دیواروں کو سجانا اتنا بھی مشکل نہیں، اور میری سفید دیواروں سے کوفت کچھ کم بھی ہو گئی۔ اس لیے دیوار کا رنگ آپ کی اپنی چوائس ہے، جو اچھا لگتا ہے کر لیں، لیکن اس کو کمرے کے حساب سے بیلنس ضرور کرنا ہے۔ ایکسنٹ وال بہت اچھی لگتی ہے اگر اس کا رنگ مناسب ہو، بہت شوخ نہ ہو۔ ایکسنٹ وال اس ایک دیوار کو کہتے ہیں جس کا رنگ باقی دیواروں سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ دیوار ہوگی جو کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے نظر آئے گی۔ اگر یہ خالی ہے، یعنی اس میں الماریاں، دروازے، شیلف نہیں بنے تو اور بھی اچھا ہے، یوں سجاوٹ آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دینے والی دیوار پہ الماریوں اور دروازوں کی بھرمار ہے تو آپ اس کو بے شک ایکسنٹ وال نہ بنائیں، بلکہ جس دیوار کو بنائیں اس کی طرف باقی فرنیچر کا منہ موڑ دیں تاکہ جب آپ کمرے میں بیٹھیں تو وہ دیوار نظر آتی رہے۔ بعض لوگ تو مخالف دیواروں کو بھی
ایکسینٹ کرواتے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن آپ دو متصل دیواروں کو گہرے رنگ میں اور باقی دو متصل دیواروں کو ہلکے رنگ میں پینٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک کمرے میں ایسا ہی کیا۔ میرا پینٹر اس بات پہ بہت حیران ہوا کہ لوگ تو آمنے سامنے کی دیواروں کا رنگ ڈارک رکھواتے ہیں، دو ساتھ ساتھ جڑی دیواروں کا نہیں۔ اس پینٹر نے مجھے کہا کہ باجی ایسا نہ کروائیں، کیونکہ لوگ ایسا نہیں کرواتے۔ میں نے اسے بہت پیار سے کہا کہ بھائی پینٹ کرو، فلسفہ نہ جانو، اور میرا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ سو آپ کوئی سی دو یا ایک دیوار ایکسنٹ کر لیں، مگر ایکسنٹ میں خیال رکھنا ہے کہ جو دو کلرز آپ استعمال کر رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق ہونا چاہیے، یا محبت کا یا نفرت کا، لیکن دونوں کی ذات پات الگ نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کا تعلق ان رنگوں کے درمیان ہوتا ہے جو ایک ہی رنگ کے ہلکی اور گہرے شیڈز ہوتے ہیں، جیسے لائٹ گرے اور ڈارک گرے، ڈارک گرین اور پیرٹ گرین۔ نفرت کا تعلق ان رنگوں کے درمیان ہوتا ہے جو کلر ہیل یا ایک دوسرے کے مخالف آتے ہیں، جیسے پیلا اور جامنی۔ ان کا کنٹراسٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کلر ویل نہیں دیکھا تو گوگل پہ سے ڈھونڈیں اور اس میں رنگوں کی ترتیب دیکھیں۔ پیلا اور جامنی آمنے سامنے، گرین اور پنک، ریڈ اور گرین، جو رنگ آمنے سامنے ان کے کنٹراسٹ آپ نے بنانے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آیا؟ آپ نے یا تو ایک ہی رنگ کے ہلکے شیڈز میں 3 دیوار کر کے اس کے گہرے شیڈز میں ایک دیوار رنگ کرنی ہے، یا اس کلر وہیل سے مخالف رنگ اٹھانے ہیں، لیکن رنگوں کی ذات پات ایک ہونی چاہیے۔ وارم کے ساتھ وارم اور کول کے ساتھ کول۔ نیلے کے ساتھ آپ نے پیلے کا کنٹراسٹ نہیں بنانا، گرے کے ساتھ اورنج نہیں رکھنا۔ دیوار پہ گرے ٹھنڈا رنگ ہے، اورنج گرم رنگ ہے۔ آپ نے اپنے کمرے کو بیلنس رکھنا ہے۔ ایک دیوار براؤن کریں تو باقی تینوں پیچ یا سائڈ کا کوئی شیڈ کر دیں۔ براؤن، بیچ، یہ سب وارم کلر ہیں۔ پینٹ کلر منتخب کرتے وقت میرے طرح جذبات کے بجائے عقل اور صبر سے کام لیں۔ آپ نے جو رنگ کرنا ہے پہلے اس کا سب سے چھوٹا ڈبہ خریدیں۔ اسے ایک کوارٹ کہتے ہیں، 300-400 روپے کا آ جاتا ہے۔ اس کو کھولیں اور 1 فٹ جتنا پینٹ اس دیوار پہ کر دیں جس کو پینٹ کرنا ہے۔ پھر 2-3 دن ٹھہر جائیں، دن رات اس کو دیکھیں، ہر روشنی میں اس کو پرکھیں۔ دن کی روشنی میں کیسا لگتا ہے، رات کو لیمپس کی روشنی میں کیسا لگتا ہے۔ پینٹ کے رنگ کے ساتھ آپ نے اگلے کئی سال گزارنے ہیں۔ یہی آپ کو ہر روز خاموشی سے اپنے کام کرتے دیکھے گا، یہی آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس کو آپ نے اتنی جلدی نہیں منتخب کر لینا۔ پھر جو اچھا لگے وہی ساری دیوار پہ کروائیں، اور اگر اچھا نہ لگے تو یہ 300 روپے کا ڈبہ ضائع نہیں ہوا۔ بے فکر رہیں، کم از کم آپ 3000 کا پینٹ خرید کے کروا لینے کے نقصان سے تو بچ گئے ہیں نا۔ اچھا، آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہ پینٹ کا رنگ کول رکھنا ہے یا وارم؟ اس کا طریقہ ہے واپس اپنی خمیر کی طرف جانا ہے، یعنی اپنی مٹی کی طرف، اپنی جوڑوں کی طرف۔ خود سمجھا کرو نا، یعنی فرش کے رنگ کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ گرے ماربل ہے یا سیاہ ماربل تو کول رنگ اچھے لگیں گے، اگر گہری لکڑی یا خاکی ماربل ہے تو وارم رنگ۔ اگر سفید ہے تو میدان کھلا ہے، بہت گہرا لکڑی کا فلور بھی میدان کھول دیتا ہے۔ کچھ بھی استعمال کرو، اچھا ہی لگے گا۔ دوسری چیز فرنیچر کو دیکھنا ہے اور پردوں کو۔ اگر پردے نئے بنوانے ہیں تو پھر ان کی خیر ہے، لیکن پینٹ کا رنگ فرنیچر سے میچ ہونا چاہیے، یا فرنیچر پہ بعد میں روغن پالش کروا کے اس کو کمرے کی تھیم کے تابع کر دینا چاہیے۔ بس آپ نے تھیم سے نہیں ہٹنا، وارم یا کول تھیم اس کا تعین کرنا ہے۔ اس کی تعین ایک اور طریقے کمرے کا استعمال ہے۔ ڈائننگ روم کول ہوتا ہے، باتھ روم کول ہوتا ہے، ڈرائنگ روم، لانگ روم اور کچن عموماً وارم ہوتے ہیں۔ بیڈ روم عموماً کول اور وارم دونوں بنائے جاتے ہیں۔ خیر، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے وہی کریں۔ اب آپ نے پینٹ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو سب سے پہلے پینٹ خریدنے جائیں۔ ویسے ہم میں سے اکثر لوگ نے پینٹ کسی نہ کسی عمر میں کیا ہوتا ہے۔ کبھی امی نے ہم سے دروازے پینٹ کروائے تو کبھی ہمارے ہاتھ میں برش دے کر گملوں پہ ہاتھ صاف کرنے کو کہا۔ لیکن پینٹ کرنا ایک فن ہے، ایک آرٹ، اور اس کو سیکھنے کے لیے سب سے بڑا ٹیچر گوگل ہے۔ آپ آن لائن کچھ اور سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن ہوم ڈیکور اور پینٹ آپ آن لائن سیکھ سکتے ہیں۔ میں عموماً خود پینٹ کرتی ہوں، لیکن ہمارے ڈرائنگ روم کی چھت بہت اونچی تھی، اتنی اونچی کہ کیسے بتاؤں۔ یوں تصور کریں کہ 4 حنین ایک دوسرے کے کندھوں پہ کھڑی ہے تو سب سے اوپر والی حنین کا سر چھت سے ٹکرائے، اتنی اونچی۔ اچھا، آپ تصور مت کرنے لگ جانا، مثال دی تھی بس۔ تو میں اس سے خود پینٹ نہیں کر سکتی اور پینٹر کو بلوایا۔ اگر دیواریں اونچی ہیں تو خود ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بے شک اپنی ہیرو خود ہیں، لیکن اونچی دیواروں کو پینٹ کرتے وقت نہیں۔ آپ نے صرف دیوار کو تب پینٹ کرنا ہے جب وہ اتنی ہو کہ آپ ایک درمیانے سائز کی سیڑھی رکھ کے اس پر چڑھیں تو آپ کا ہاتھ چھت تک جائے۔ اگر نہ بھی جائے اور ساری دیواروں کو ایک ہی رنگ میں پینٹ کرنا ہے تو آپ برش یا رولر کے ساتھ ایک ڈنڈا لگا کے اوپر تک پینٹ کر سکتی ہیں، لیکن ایکسنٹ وال کی صورت میں ایسا نہ کریں، کیونکہ دیوار
کی کریز بنانی ہوتی ہے جو آپ نے سے نہیں بنے گی. میں نے خیر بنائی ہوئی ہے. اگر کوئی دستیاب نہ ہو تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ سیڑھیوں پہ اونچے چڑھنے والے کام بھی نہیں کرتی کیونکہ صحت سب سے قیمتی چیز ہے. جب میں پہلی دفعہ پینٹ خریدنے گئی تو اس سے پہلے گوگل بھائی نے مجھے پینٹنگ کے بارے میں اتنا سمجھا بجھا دیا تھا کہ ٹھہرے میں پہلے ہنس لوں، کیونکہ مجھے اس دکاندار کے تاثرات آج بھی یاد ہیں. پشاور موڑ کے پینٹ مارکیٹ اسلام آباد میں کافی معتبر پینٹ مارکیٹ تصور کی جاتی ہے. میں اس کی ایک شاپ میں چلی گئی. گرمیوں کی دوپہر تھی اور میں اکیڈمی سے وقت نکال کے ادھر آئی تھی. اتنی دوپہر میں ایک لڑکی کو اندر آتے دیکھ کر سیلز مین تعجب سے کھڑا ہو گیا. اس نے سوچا ہوگا کہ ہوگی کوئی بیچاری، راستہ پوچھتی ہوگی، لیکن بیچاری جب اس کے سامنے اسٹول پہ آ کے بیٹھی اور تائرانہ نظریں ادھر ادھر گھمائی تو پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی کہ مجھے پینٹ چاہیے. تو سیلز مین تذبذب سے واپس بیٹھ گیا. پھر اس نے سادگی سے بتایا کہ یہاں دیواروں والے پینٹ ملتا ہے، واٹر کلر جو کلرنگ بکس میں ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں ملتے. دل تو کیا انگلیوں سے اس کے چہرے پہ ایک نشان بنا ڈالوں، لیکن خیر جی مجھے انٹیریئر وال پینٹ ہی چاہیے. لیٹکس بیس ہونا چاہیے، میٹ فنش کے ساتھ، اسپاٹ فری، گلاس فنش میں بالکل نہ ہو. اس کمپنی کا دیں جس کا پینٹ آڈور لیس ہوتا ہے، اس کی اسمیل نہیں ہوتی. کارڈ سیمپل دکھا دیں تاکہ میں پینٹ منتخب کر لوں. اس کے تاثرات دیکھ کر میں نے مزید سنجیدگی سے کہا اس کے علاوہ مجھے 120 گرٹ کا سینڈ پیپر چاہیے، رولر بکیٹ اور فارم رولر بھی چاہیے. اس نے 2-3 دفعہ پلٹیں چپکائی اور پھر بولا پلاسٹر آف پیرس بھی چاہیے. او نو، میں پلستر استعمال نہیں کرتی، مجھے اچھی کوالٹی کی وال پٹی دیں، 1 کوارٹ کافی ہوگا. اس بندے کے چہرے کے تاثرات یاد کر کے آج بھی ہنسی آتی ہے. اس نے سر ہلا دیا، پھر باری باری مجھے چیزیں دکھانے لگا. آخر میں پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہیں پا رہا تھا. میں ہلکا سا مسکرائی، یہیں ساتھ سے. بیچارہ بہت امپریس ہوا تھا. اب اس کو یہ تو بتا نہیں سکتی تھی کہ چڑیا گھر سے آئی ہوں، اور 2 دن پہلے مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ لیٹکس بیسڈ پینٹ پانی میں گھلنے والے پینٹ کو کہتے ہیں. مگر گوگل بھائی زندہ باد. پینٹ کرنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے میں نے گوگل کر کے جو بھی ٹیوٹوریل پڑھے ان میں مجھے تھوڑی بہت کوفت ضرور ہوئی تھی. عموماً ٹیوٹوریل گوروں کے لکھے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے میں نے ان کو پڑھا مجھے ایک چیز سے بہت چڑ ہوئی کہ بھائی گورا ہر چیز کو پیچیدہ بنا دیتا ہے. یعنی کہ دیوار پہ پینٹ کرنا کسے نہیں آتا، برش بالٹی میں ڈبو کے اوپر نیچے سٹروکس لگانے ہیں بس. مگر گوروں کے بلا گز بہت سی پیچیدگیوں سے بھرے تھے. پہلے ایسا لباس پہنو، پھر دیوار میں موجود ہر وہ چیز جسے پینٹ نہیں کرنا، جیسے دروازے وغیرہ، ان کو چاروں طرف سے ٹیپ سے کور کرو. اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ فرش پہ پلاسٹک شیٹ بچھاؤ اور اس کے کونے چاروں طرف سے ٹیپ کرو. آنکھوں پہ شفاف چشمے چڑھاؤ. اتنے نازک تھوڑی ہیں ہم. بالوں کو پورا کور کرو. فرنیچر کو یا نکال دو یا پورا پلاسٹک سے ڈھک دو. توبہ توبہ، پینٹ نہ ہو گیا ناسا کا خلائی تجربہ ہو گیا. اتنے جوخم کون کرے. سیدھا پینٹ پتلا کرو پانی سے اور شروع ہو جاؤ. میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اپنے پینٹ کے عمل کو پیچیدہ نہیں بنانا بلکہ سادہ طریقے سے پینٹ کرنا ہے. دروازوں کے اطراف کو ٹیپ سے کور کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے بھائی میں بچی تھوڑی ہوں، میں کیوں پینٹ گراؤں گی، احتیاط سے کروں گی. جب پہلی دفعہ میں نے اس کھڑکی سے پینٹ شروع کیا، وہ جس کو میں نے رسٹ کلر میں پینٹ کر دیا تھا یاد ہے، تو میں نے لان کا کرتا پہن رکھا تھا. میں نے دستانے بھی نہیں پہنے تھے اور وہ آئل بیسڈ تھا. اس دن کے اختتام تک مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ گورا بالکل ٹھیک کہتا تھا، کیونکہ پینٹ گرتا ہے اور ہر جگہ گرتا ہے. دیواروں کو سینڈ کرنے سے بالوں میں دھول پہنچتی ہے، آنکھوں میں کچھ جا سکتا ہے. کچن کی کھڑکیوں میں پینٹ کیا تو نئے شیلف وغیرہ اور فرش پہ ہر جگہ قطرے گرنے لگے. ایک چیز کو خوبصورت بناتے بناتے پورا کمرہ داغدار کر دیا میں نے، اور اوپر سے وہ داغ اترتے ہی نہیں تھے. آئل بیس میں نے مٹی کے تیل سے گر فرش سے تو اتار لیا، لیکن میرا لان کا کرتا برباد ہو گیا. پینٹ کا داغ جتنے ٹوٹ کے کر لو نہیں جاتا. اس لیے دوبارہ پینٹ کرنے سے قبل میں نے انسانوں کی طرح سارے بلاگز دوبارہ کھولے اور گوروں کے ساری نصیحتوں پہ ویسے ہی عمل کیا جیسے انہوں نے کہا تھا. وہ نصیحتیں میں آپ کو بھی کیے دیتی ہوں. پینٹ وہ چیز ہے جس کو کرنے سے پہلے کیے جانے والی تیاری بھی اگر تھوڑی سی کمی رہ جائے تو اس کا اثر تا قیامت نظر آتا ہے. آپ نے اسی پینٹ ہوئی دیوار کے ساتھ اگلے کئی برس رہنا ہے، اس لیے سستی چھوڑ کے آپ نے بہت سے ہی احتیاط سے اس ایک سٹیپ کو پورا کرنا ہے. میرے جیسے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ بس جلدی جلدی سب ہو جائے، ایک ہی دن میں بہت سے پینٹ ہو جائے، لیکن پینٹ اور ڈیکور وقت لیتی ہے.
یہ ایک دن ایک ہفتے میں مکمل نہیں ہوتا. آپ کا اس سے دل ہی نہیں بھرتا. جتنا کرو اسے کنویں کا منہ کھلا ہی رہتا ہے. کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے. اینڈ اٹس اوکے. آپ نے ایک ہفتے کے بجائے 2 ہفتے لگانے ہیں پینٹ پہ. بے شک ایک دن کی جگہ 2 دن لگ جائے، لیکن کام خوبصورت ہونا چاہیے. آپ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کمرہ سجا رہے ہیں، اس کا کام کو اوپر سے نہیں کرنا، ورنہ پینٹر کو بلوا لیں. اگر خود کرنا ہے تو پروفیشنل کے لیول پہ جا کے کرنا ہے. سب سے پہلے جس دیوار کو آپ نے رنگ کرنا ہے اس کو صاف کریں. بہت سی لڑکیاں اس بات سے واقف نہیں ہوتی کہ دیواروں پہ جھاڑو مار جاتے ہیں. ہاں جی بالکل مارے جاتے ہیں. پھول جھاڑو لے کر کسی اونچی چیز پہ کھڑے ہو کر پوری دیوار پر جھاڑو پھیریں. آپ کو گرد نیچے گرتی محسوس ہوگی. کمرے کا فرنیچر نکال سکتی ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو اس کو سرے سے پیر تک پلاسٹک شیٹ یا موٹے کپڑے سے لپیٹ دیں. اس کو دیواروں سے پرے کھسکا کر کمرے کے درمیان تک لے جائیں. پھر فرش پہ ایک پلاسٹک شیٹ بچھائیں اور اس کو چاروں کونوں سے ٹائلوں کی آخری پٹی تک ٹیپ لگا دیں. ٹائل کی آخری پٹی عموماً دیوار کی بنیاد پہ لگی ہوتی ہے. اس پٹی کو آپ نے پینٹ کرتے وقت ہمیشہ کور کرنا ہے اور پینٹ کرنے کے فوراً بعد کور اتار کے اسے صاف کرنا ہے، کیونکہ پینٹ سیپ کر کے نیچے جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس بڑی سی پلاسٹک شیٹ نہیں ہے تو بہت سے اخباروں کو ٹیپ سے جوڑ کر ایک لمبی شیٹ بنا لیں اور جہاں پینٹ کریں اس کو کھسکا کے وہاں لے جائیں. اس سے بہت سارے میس سے آپ بچ جائیں گے. اپنے بالوں کو آپ نے کور رکھنا ہے. 1 انچ بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے. بال اس کام میں بہت خراب ہوتے ہیں. دستانے پہنیں، آنکھوں پہ حفاظتی اینک چڑھائیں اور ایک ماسک ضرور ساتھ رکھیں. پینٹ کے فیوم جو نکلتے ہیں وہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. پینٹ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ برش پہ بہت زیادہ پینٹ نہ لگ جائے. ہر دفعہ برش کو پینٹ کی بالٹی سے نکال کر اس کے سائڈ پہ پہلے ٹیپ کیا جائے تاکہ زائد پینٹ بہہ جائے اور پھر اسے دیوار پہ لگائیں. پینٹ کرنا بہت مزیدار اور تسکین آمیز کام ہے. ایک گندی میلی دیوار پہ آہستہ آہستہ رنگ بھرتے جاؤ، وہ صاف ستھری اور خوبصورت ہو جائے. مجھے پینٹ کرتے وقت بہت مزہ آتا ہے اور میرے گھر والوں کو میری پینٹنگ کے حلیے کا مذاق اڑانے میں مزہ آتا ہے. پینٹ کرتے وقت کمرے میں روشنی کے تمام منبع بھی چیک کرنے چاہیے. روشنی کہاں سے پڑتی ہے اور جو رنگ ہم کر رہے ہیں وہ اس کو اٹھائے گی یا مزید مدھم کرے گی. اور اگر روشنی رنگ کے مطابق نہ ہو تو آپ نے رنگ نہیں بدلنا، آپ نے روشنی کو فکس کرنا ہے، اس کی جگہ بدلنی ہے، مختلف طرح کا بلب استعمال کرنا ہے. پینٹ کے بعد باری آتی ہے سجاوٹ کی. سجاوٹ کے چند کلیے ہیں. آپ نے کمرے میں پرسنٹیج کے لحاظ سے رنگ بھرنے ہیں. کمرے کو 3 کلر تھیم میں ڈیکوریٹ کریں گے تو ٹھیک رہتا ہے. ایک رنگ 70% تک ہو جیسے دیوار اور فرش کا رنگ، دوسرا رنگ 25% ہو جیسے پردوں اور صوفے کا رنگ، اور تیسرا رنگ جو کوئی کنٹراسٹنگ رنگ ہو اس کو صرف 5% کرنا ہے جیسے گرے اور وائٹ. کمرے میں گہرے سبز کا چھڑکاؤ کریں. اس تیسرے رنگ کو ایکسنٹ کلر کہا جاتا ہے. یہ پورے کمرے میں 3 بڑی اور 3 چھوٹی چیزوں سے زیادہ نہیں استعمال کرنا. شیلف سجاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مختلف طرح کے آئٹم ایک ساتھ رکھنے ہیں. ان کا قد برابر نہیں ہونا چاہیے. آتش دان کے شیلف یا بک شیلف کو اپنے فریمز، کتابوں، کینڈلز یا ڈیکوریٹو آئٹم سے سجاتے ہیں. ان کے قد برابر بالکل نہیں ہونے چاہیے. کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہو. اگر برابر رکھنا ہے تو سب برابر ہو، اگر نہیں تو سب کا قد مختلف ہو. اگر صرف 2 چیزیں جیسے 2 گلدان برابر ہیں تو ایک کو ویسے ہی رکھ دیں اور دوسرے کو رکھنے سے پہلے اس کے نیچے 2 پیاری سی کتابیں رکھ دیں. اس کا قد اونچا ہو جائے گا. اس طرح آپ چھوٹی چیزوں کو ہائٹڈ کر سکتے ہیں. میری کتاب ڈیکور کی نہیں تھی، اس لیے میں اس باب میں اس سے زیادہ ڈیکور کی بات نہیں کروں گی. ڈیکور کی سینس پیدا کرنے کے لیے بہت سے بلاگز اور ویڈیوز دیکھنا ضروری ہے. یہ کتابوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن میں آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو ڈیکورز کے بعد آپ کو لازمی کرنی ہوگی. وہ ہے سمجھوتا. اپنے کمرے کو ری ماڈل کر لینے کے بعد بھی آپ کی دیواریں بہت سی کمی کوتاہیاں رہ جائیں گی. یہ کسی دوسرے کو نہیں نظر آئیں گی، صرف آپ کو نظر آئیں گی. آپ نے جو خاکہ ذہن میں سوچ رکھا ہوگا پینٹ اور ڈیکور کے بعد کمرہ ویسا نہیں لگے گا. ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوگی، آپ کی لک مکمل نہیں ہوگی، اور یہ مرحلہ بہت فرسٹریشن بھرا ہوتا ہے. آپ گھنٹوں اس دیوار کے سامنے بیٹھ کے سوچیں گی کہ اس میں کمی ہے، یہ رنگ بالکل سفید نہیں ہے، اس میں نلاہٹ ہے، فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے تھی، کونے سے برش اسٹروک کا نشان نظر آ رہا ہے، اس کو کونے سے پینڈل پہ پینٹ لگ گیا ہے. جب انسان ڈیکوریشن کو سر پہ کسی جنون کی طرح سوار کر لیتا ہے تو اسے کسی پل چین نہیں آتا. یہ ایک ایسے کنویں کی طرح بن جاتا ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ سارے زمانے کو ڈیکور پیسز اٹھا کے بھی اس میں لا کے سجا دیں تب بھی آپ کی تشفی نہیں ہوگی. ایک دفعہ
اس سفر میں ضرور آئے گا، آپ کا دماغ ایک کے بعد ایک نیا آئیڈیا سوچے گا کہ کسی طرح اس کمرے کو مزید بہتر بناؤ۔ ایسے موقع پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، ریلیکس، اسٹاپ اینڈ ریلیکس، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب کمرے کی ایک اچھی لک آ جائے اور لوگ تعریف کر رہے ہوں تو بس کر دیں، مزید چیزیں لادنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین حسن سادگی میں ہوتا ہے۔ سادگی سے کمرہ سجائیں، کمرہ بہت خوبصورت لگے گا۔ اور بھرے ہوئے کمرے طبیعت پہ ویسے بھی گراں گزرتے ہیں، اور اس چیز کو سر پہ جنون کی طرح سوار نہ کریں، اس کو ریلیکس ہو کے ڈیل کریں۔ ایک حد کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ کوئی بھی چیز کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچیں کہ اس گھر کو کس حالت سے میں نے سجانا سنوارنا شروع کیا تھا اور اب کس حالت تک لے آئی ہوں، پھر بس کر دیں اور جو ہے اس کو مینٹین کریں، اس کی صفائی اور اس کو اسی اچھی حالت میں رکھنے پہ فوکس کریں۔ اور بس قناعت انسان کو غنی کرتی ہے۔ گندے میلے گھر پہ قناعت نہیں کرنی، اسے سجانا سنوارنا ہے اور پھر ایک اچھی شکل دینے کے بعد قناعت کر لینی ہے۔